ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ بہت سکون ملتا ہے مجھے تیرے سجدے میں اے اللہ، میری دعا ہے کہ میرا دم بھی نکلے تو تیرے سجدے میں نکلے، آمین۔ اس وقت تک کسی کے گنہگار ہونے کا طعنہ نہ دو جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ تمہارے اپنے گناہ بخشے جا چکے ہیں۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا، اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش نصیب لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے پر وقت نہیں رہتا۔ تکلیف تو ہوتی ہے یار، لیکن کیا کریں، ہم زبردستی کسی کو اپنا نہیں بنا سکتے۔ اللہ کا عشق، اللہ کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور اللہ عطا کر دیتا ہے۔ سیاست میں یا سائیکل پر کسی بھی سمت میں نکل جاؤ، آپ کو ہوا ہمیشہ مخالف ہی ملے گی۔ ناشکری کیا ہے؟ مصیبتیں گننا اور نعمتیں بھول جانا۔ کچھ دوست دوست نہیں بلکہ دل کا سکون ہوتے ہیں، جیسے کہ تم۔ فجر کی نماز کو معمولی نہ سمجھو، یہ وہ وقت ہے جب رب اپنے بندوں کو نیند کی راحت سے جگا کر اس پر اپنی رحمتوں کی بارش کرتا ہے۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ جھوٹ کا ایک قطرہ اعتماد کے سمندر کو برباد کر سکتا ہے۔ مجھے لوگوں کو معاف کر دینا آتا ہے، مگر دل میں دوبارہ جگہ دینا نہیں آتا۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارا دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف موڑ دیجیے، آمین۔ تہجد کی دعائیں، نصیب بھی ہار جاتا ہے تہجد کی دعاؤں کے آگے۔ پھر تمہیں کون سی چیز روک رہی ہے رب سے مانگنے سے؟ کسی کے لیے ذریعہ بن کر غرور مت کرنا، نہ جانے اللہ تمہیں کب ذریعے کا محتاج بنا دے۔ خود اپنا استخارہ کیجیے، سوتے وقت باوضو ہو کر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، 10 مرتبہ سورہ فاتحہ، 11 مرتبہ سورہ اخلاص سینے پر دم کر لیں اور کام کا تصور کر کے سو جائیں۔ انشاءاللہ جو ہوگا آپ خود دیکھ لیں گے۔ یہ استخارہ کرنے کا بہترین اور مختصر عمل ہے۔ اجازت اسی کو ہے جو 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر شیئر کرے۔ ناممکن کو ممکن بنانے والا وظیفہ سورہ فاتحہ۔ اگر آپ ناممکن مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں اور کوئی حل نظر نہیں آ رہا تو سورہ فاتحہ کا یہ طاقتور وظیفہ ضرور آزمائیں۔ بس 1 ہفتے تک روزانہ مخصوص تعداد میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ پہلے دن 70 بار، دوسرے دن 60، پھر 50، 40، 30 اور پھر 20 بار۔ 7ویں دن دوبارہ 70 سے آغاز کریں۔ ہر بار بسم اللہ کے ساتھ اعتماد اور یقین کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ ناممکن بھی ممکن ہو جائے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ توکل کیا ہے؟ سارے راستے بند ہو گئے ہیں، اندھیرا ہو گیا ہے، آپ کو کوئی راستہ نہیں مل رہا اور تو آپ کہتے ہیں کہ میرا رب مجھ کو نکالے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب آپ پکارتے ہیں دل سے تو اللہ نکال دے گا، کھول دے گا سارے کے سارے دروازے اور وہاں سے آپ کو عطا کرے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بیوی پر خرچ بہترین خرچ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، 1 دینار وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، 1 دینار وہ ہے جس کے ذریعے تم نے کوئی غلام آزاد کیا، 1 دینار وہ ہے جو تم نے کسی مسکین کو صدقے کے طور پر دیا، 1 دینار وہ ہے جو تم نے اپنی بیوی پر خرچ کیا۔ ان میں سے سب سے زیادہ ثواب اس دینار پر ملے گا جو تم نے اپنی بیوی پر خرچ کیا ہے۔ شادی سے پہلے بیٹے اور بیٹی کو یہ باتیں ضرور بتائیں۔ میاں بیوی انسان ہوتے ہیں، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لہٰذا غلطیوں کو اگنور کرنا سیکھو۔ جو میاں بیوی ہمیشہ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں ان کے گھر میں ہمیشہ سکون رہتا ہے۔ جو میاں بیوی اپنے گھر کے معاملات خود حل کرتے ہیں وہ کبھی جدا نہیں ہوتے۔ جو میاں بیوی ہر حال میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں تو اللہ ان کا ساتھ دیتا ہے۔ اولاد اللہ کی عطا ہے، اگر مل جائے تو شکر ادا کریں اور اگر نہ ملے تو صبر سے زندگی گزاریں۔ سمجھدار میاں بیوی وہ ہیں جو دوسروں کے کہنے پر نہیں بلکہ اپنے کہنے کے مطابق زندگی گزاریں۔ اگر میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے تو ایک دوسرے کو تحفے دے کر صلح کر لیں اور تیسرے بندے کو درمیان میں نہ آنے دیں۔